بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ اہم ایشوز پر بات کریں، اور سب سے پہلے ایک اچھی خبر سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور آج قطری وزیر اعظم نے یہ خوشخبری پوری دنیا کو سنا دی۔ اور ہم نے دیکھا کہ کل ہی غالباً یہ ساری خبر آ چکی تھی، اور جو معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے، اور اس کے مطابق چند روز کے بعد جو ہے 17 تاریخ کو غالباً یہ جنگ بندی کے معاہدہ جو ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ اور اسی معاہدے کے تھرو جو اسرائیلی یرغمال تھے اور جو فلسطینی یرغمال تھے، دونوں سائڈ کے، حماس کے بھی اور اسرائیل کے بھی جو یرغمالی تھے، ان سب کو واپس رہا کیا جائے گا۔ اور فرسٹ فیز کے اندر کل کچھ یرغمالیوں کو رہا کر بھی دیا گیا، اور اس کے بعد اب جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کے مطابق کچھ نیتن یاہو ابھی بھی شاید خوش نہیں ہے اس ڈیل سے، جنگ بندی کی ڈیل سے، اور کسی پریشر کے انڈر آ کے یہ جنگ بندی ہو رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو صاحب کے ابھی بھی حماس پر الزامات ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حماس جو ہے وہ ڈیل سے متعلق اپنی باتوں پر قائم نہیں ہے، اور نہ جانے کس طرح کی باتیں۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ الحمدللہ اتنے عرصے کے بعد، اتنے طویل عرصے کے بعد، اتنی بمباری، اتنی جینوسائیڈ، نسل کشی اور ظلم کی انتہا جو ہے فلسطین میں ڈھانے کے بعد اب آ کے جنگ بندی اگر ہو رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بچا تو وہاں کچھ نہیں، غزہ میں کچھ بھی، کوئی انفراسٹرکچر وہاں پہ جو ہے وہ ریمیننگ نہیں ہے، بیکاز جس طرح سے بمباری کی گئی تھی اے آئی ٹیکنالوجی کو انوالو کر کے، اور جہاں دل کرتا تھا ایک بندہ ایک ٹارگٹ اگر ریکوائرڈ تھا تو پوری بلڈنگ کو اڑا دیا جاتا تھا بام سے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں پہ ہوتے ہوئے۔ اس کے بعد اب اگر جنگ بندی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ جنگ بندی ہو جائے، اور جو ظلم مسلمانوں پر، جو نسل کشی وہاں پر ہو رہی ہے، اس کو فوراً سے رکنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی تھوڑی سی ایک آج خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اور حکومت کا، یعنی گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، چارٹر آف ڈیمانڈز جو تھی وہ آج سامنے آ چکا، اور پاکستان تحریک انصاف نے لکھ کر باقاعدہ اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ دے دیں، اور جو مذاکرات انہوں نے تحریری طور پر دیے اسپیکر ایاز صادق صاحب کو اور پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب صاحب کی جانب سے، یہ تمام تر مطالبات دیے گئے تھے۔ اب یہ مطالبات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں بہت سی باتیں، پہلی بات تو وہی ان کی اپنی بات 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن، اور پھر اس کے بعد یہ جو کچھ 24 سے 26 27 نومبر کو ہوتا رہا، اس پر جوڈیشل کمیشن کی دو مین ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن 9 مئی کے تمام تر واقعات پہ، جس میں عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے سے اور عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ کے اندر رینجرز کے گھسنے سے لے کے ہر ایک بات کے اوپر یہ بھی کہا گیا کہ 9 مئی کو جہاں جہاں پر واقعات ہوئے ان سب کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اویلیبل ہوں گی، بیکاز آبویسلی لاہور جیسا شہر ہو یا جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہ سب کیمراز تو وہاں پہ لگے ہوتے ہیں، اور سرویلنس فوٹیجز مل سکتی ہیں۔ وہ تمام تر فوٹیجز دیکھی جائیں، اور تمام تر ٹرائل دیکھے جائیں، اور اگر کوئی بے قصور تو نہیں ہے یہ بھی دیکھا جائے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہاں پر موقع پر جو کچھ ہوا، اگر کوئی چیک پوسٹ ڈیفیکٹ ہو گئی یا وہاں پہ آفیسرز نہیں تھے تو وہ کس کی ذمہ دار تھی، کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوا، کیا وہ بھی باتیں ہوئیں۔ ایسے استفسار بھی اب عدالتی مکالمات میں آ رہے ہیں۔ جو سویلینس کا فوجی ٹرائل کی جو بات تھی، وہاں پہ یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا کسی فوجی کا ٹرائل بھی ہوا ہے 9 مئی کے واقعات کے اندر، کہ آپ نے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی اور لوگوں کو کھلے عام چھوڑ دیا گیا وہاں پہ، اور جو چاہے کریں اور جیسے چاہے کریں۔ یہ بھی باتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اب یہ دو ڈیمانڈ سامنے آنے کے بعد حکومت کی جانب سے رپلائی آیا، جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہیں انہوں نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بیٹھ کر پریس کانفرنس کی، اور اس کے اندر دیٹ واز اے پور پریس کانفرنس، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ ہمیشہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہیں حکومتیں، جب آپ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اپر ہینڈ ہوتا ہے آپ کا، آپ کے پاس ساری پاور ہے، تو پھر آپ کو رکھڑے نہیں ڈالنے چاہیے۔ رانا صاحب کی پریس کانفرنس دیکھیں تو اس میں انہوں نے اسٹریٹ فارورڈلی بہت سی چیزوں کے ریفیوزل سنا دیے۔ اٹ واز ناٹ اے ٹائم آف ریفیوزل ایکچولی، آپ جو جس طرح بھی کرنا چاہیں ٹیکنیکلی چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے، پراپرلی ہینڈل کرنا چاہیے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہہ دینا کہ یہ جو مطالبات انہوں نے مانگے ہیں، ایک تو پہلے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف، ہماری اس الیکشن کے خلاف، ہم لوگوں کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی، سو لہٰذا یہ ان کی ایک فتح ہو گئی مسلم لیگ نون کی اور گورنمنٹ کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو مطالبات انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا کہا ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن کا بننا بنتا ہی نہیں، یہ بھی اسٹریٹ فارورڈلی ایک ریفیوزل تھا۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ٹائم، صبر، تھوڑا سا ویٹ کرتے، تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا، اس کے بعد جو بھی ڈیسائیڈ کریں وہ بات کرنی چاہیے تھی۔ فوراً سے آ کے چند منٹس کے بعد پریس کانفرنس کر دینا، اس میں سب باتیں کر دینا ٹھیک تھا، غلط اپنے گیسٹ کی اس پہ بھی رائے جانیں گے۔ اس کے علاوہ پارا چنار میں حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو پھر سے قافلے کے اوپر اٹیک ہوا اور باقاعدہ راکٹ لانچر کے ساتھ جو ہے اس پہ اٹیک کیا گیا، اور پھر سے دوبارہ وہی خدشات لاحق ہو رہے ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز مجھے جوائن کر رہے ہیں کرنل ریٹائرڈ عبدالباسط صاحب، بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا۔ منصور آفریدی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں، بہت شکریہ منصور صاحب جوائن کرنے کا۔ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کرنل صاحب سے۔ کرنل صاحب،
जिस तरह से आज स्टार्ट यहाँ से करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट का जो चार्टर ऑफ डिमांड था, चार्टर ऑफ डिमांड्स, पहले काफ़ी दिनों से ये बातें होती रहीं कि जी हमारे सामने तहरीरी मुआहिदा होना चाहिए, तहरीरी तौर पर लिख के दें अपनी डिमांड्स, और अगर अभी डिमांड्स लिख देते हैं तो फिर इस पर बात हो सकती है। लेकिन मज़ीद तवालत का शिकार होने के बाद कई दिन लगे इसको, और फिर आखिर ये थर्ड सेशन होते हुए आज ऐसा लगा कि जिस तरह से मुज़ाकरात जो है किसी तरह सेटिस्फाई हो जाएंगे, मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ेगा, कुछ थोड़ी सी सेटलमेंट हो जाएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी उसी के साथ कनेक्टेड है। लेकिन आज की बातों के बाद हाउ डू यू सी इट कर्नल साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और बोलने का मौका दिया। बात यह है कि जब भी दो पार्टीज़ ऐसे सूरत हाल के अंदर एक दूसरे के बिलमुकाबिल आती हैं तो दोनों की कोशिश ये होती है कि अपनी वीकनेस मत शो करें। ठीक। अब जो हुकूमती पार्टी है उसकी तरफ से तो बड़ी देर से ये कहा जा रहा था कि जी अपनी डिमांड या चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो रिटन फॉर्म में दें। ठीक। और पीटीआई वाले हमेशा से जो है उससे थोड़ा सा तजब्जुब का इजहार कर रहे थे। अब उन्होंने बुनियादी तौर पर, आप कह रहे हैं दो, मेरे ख्याल में 3 डिमांड्स दी हैं, क्योंकि इनकी पहली डिमांड जो थी सिर्फ जुडिशल कमीशन 9 मई के वाक़यात के बारे में था। अब बहुत खुलकर उन्होंने कहा है कि 9 मई में पहले जो हाई कोर्ट के अंदर हुआ है उसके बारे में पूरी तरीके के ऊपर हुआ, और उसके बाद जो फॉलो अप हुआ था उस जिस तरीके से इमरान खान को अरेस्ट किया गया था या वहाँ से अगवा किया गया था या जो सब वाक़यात हुए थे, और उन्होंने सिर्फ इस पर इक्तफा नहीं की, उन्होंने ये जो 2 डिमांड्स हैं जिनको आप कह रहे हैं, इसके अलावा 19 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने उसके अंदर जिनका तज़किरा किया है, और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जांपल सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस हैं, जो हालात उससे पहले थे उसका सारे का सारा जिक्र है। तो इन तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने कर दिया है। सर बेसिकली 2 ही डिमांड्स हैं मुज़ाकरात के अंदर, मेन 2 डिमांड्स हैं। 2 जुडिशल कमीशन बनने की बात है, पहला जुडिशल कमीशन, अब उसके बाद उस पर 8-9 पॉइंट्स हैं, उसके बाद जो दूसरा जुडिशल कमीशन है उसी के को 8-9 पॉइंट्स दोबारा से 8-9 लाइन्स के अंदर तफसील बताई गई है कि आखिर वो जुडिशल कमीशन किस किस चीज़ के लिए बनना है। अब ये उनकी 2 डिमांड्स हमारे सामने आई हैं कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनके उसके अंदर बेसिकली 2 ही जुडिशल कमीशन, यानी उसको समराइज़ किया जाए तो लुबे-लुबाब उसका ये है कि 2 जुडिशल कमीशन, एक 9 मई पर जिसमें तमाम तर वाक़यात, यानी कि 9 मई इमरान खान को अरेस्ट करने से लेके जो कुछ होता रहा उस सब को अंदर कवर किया गया है, और उसके बाद जो दूसरा जुडिशल कमीशन है जो 24 से 27 नवंबर को जो कुछ होता रहा उसके ऊपर बनने के लिए उसकी तहकीकात, जिसके अंदर लोगों के ऊपर लाइव एम्यूनेशन फायर होने से, लोगों की हॉस्पिटल्स जाना, चीज़ों को रोकना कैसे कवर की गई, किसने ऑर्डर किया, किस तरह से चीज़ें एग्जीक्यूट हुई, हर चीज़ कवर कर ली गई है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं इस लिहाज से कह रहा था कि पहले पीटीआई की डिमांड सिर्फ 9 मई में जो मुख्तलिफ तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए थे उसके बारे में थी। ठीक है। और उनके जो चेयरमैन को अगवा करना या गिरफ्तार करना उसकी तरफ उन्होंने पहले नहीं बात की थी। ठीक है। तो मैं उस हवाले से कह रहा था कि वो एक मेजर डिमांड उनकी, लेकिन बुनियादी तौर पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2 ही डिमांड्स हैं, और उनको उन्होंने बहुत एलेबोरेटली एक्सप्लेन कर दिया है कि उनमें क्या क्या वो चाहते हैं। ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल, एंड आई थिंक इट वाज पॉजिटिव कि अब बजाय इसके कि जिस हुकूमत से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, चाहे जैसे भी कर रहे हैं, आप कहते हैं कि जी फ्रंट मैन उनके हैं या ये आगे बैठे हैं, जो भी हैं, अब बैठे हैं तो आपने एटलीस्ट वो बात तो ख़त्म की कि 8 फरवरी के इंतखाबात को चैलेंज किया जाए, ये जो हुकूमत बैठी है ये कठपुतली है, इसको चैलेंज किया जाए, हमें हमारा मैंडेट वापस मिले। तो आपने, मेरा ख्याल, चूंकि वो एक ऐसी डिमांड थी जो हुकूमत की मौत थी, अगर हुकूमत वो पूरी करती है तो हुकूमत किस चीज़ की रह जाएगी, सो हुकूमत से वो आपने विड्रॉ जो किया पॉइंट, आई थिंक इट वाज अ बेटर मूव। क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव है ये अभी तक का जो हुआ है। और इसमें डिमांड जरूर हुकूमत ने की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बुरी तरीके से फंस गए हैं अपने इस जाल के अंदर, बिकॉज जितनी भी उनकी इसके बारे में छोटी छोटी डिमांड्स हैं वो सारी की सारी बड़ी लॉजिकल है। कि जो अगर कोई भी वाकया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हुआ है तो उसके सीसीटीवी फुटेजेस वहां पर अवेलेबल है या होने चाहिए, और अगर नहीं है तो वो जानबूझकर छुपाए गए हैं, और अगर जानबूझकर छुपाए गए हैं तो वो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि क्यों छुपाए गए हैं। और इसी तरीके से जो बाकी तमाम वाकयात हैं उनके जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उनके जो लोग पकड़े गए हैं, उसी तरीके से जिन लोगों के बारे में उन्होंने पूछा है कि जी वहां पर कोई भी क्यों नहीं था बंदा जो गार्ड जिनको नॉर्मल होना चाहिए था। तो ये सारी की सारी वो ऐसी चीजें हैं
کہ جو اتنی لاجیکل ہیں کہ اس کا میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے جواب دینا ممکن نہیں ہوگا. اگر آپ بڑا ایک براڈ برش پھیرنے کی کوشش کریں تو جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس طریقے سے بالکل آپ جواب دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کریں تو کسی ایک پوائنٹ کو بھی آپ ریفیوٹ نہیں کر سکتے, اور آپ کو ان کی ان ڈیمانڈز کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا پراپر اپنا جو ہے اس کا ریئیکشن دینا پڑے گا کہ کیوں ایسے نہیں ہو سکا ہے. کیوں ایسے نہیں ہو سکا؟ منصور افریدی صاحب تھوڑا سا اس پہ لمبی بات ہوگی, میں دوبارہ اس کی طرف آؤں گا, لیکن پہلے کرم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو کرم سے بگن جانے والا امدادی قافلہ تھا اس پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے دوبارہ سے, اور ایک اہلکار شہید اور 6 حملہ آور مارے گئے ہیں. لیکن دے ہیڈ راکٹ لانچرز, انہوں نے راکٹ لانچر سے اٹیک کیا, مطلب دے ور فلتھی آرمڈ, اور ان کے پاس جو وہاں پہ ویپنز تھے جو کچھ بھی تھے. جو اے ڈی سی ہیں وہاں کے, ان کے مطابق انہوں نے بتایا کہ یہ تیسرے امدادی قافلہ تھا جس کے اوپر دہشت گردوں نے راکٹوں سے حملہ کیا اور فائرنگ بھی کی, جس کے نتیجے میں ایک اہلکار بھی ہمارا جوان جو ہے وہ شہید ہو گیا. اور اس کے علاوہ باقی جو سارا کچھ تھا, حالات کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ مطلب اگر ہم ابھی اتنی ہائپ پہ یہ واقعہ, آمین شاید اس سے پہلے کبھی ضلع کرم اتنی پیک پہ نہ گیا ہو جتنا ابھی میڈیا کے اوپر اور خبروں کی زینت بنا ہوا ہے یہ واقعہ. اس کے باوجود اگر ہمارے جانے والے جو کانوائز ہیں وہاں پہ ان کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا, ان پہ اٹیک ہو رہا ہے اتنی پیک کے باوجود, تو پھر کیسے کنٹرول ہوگا یہ سب کچھ؟ منصور صاحب شکریہ بلال بھائی ونس اگین مجھے اس فورم پہ دوبارہ بلانے کا. آپ کی بات صحیح ہے, ایکچولی جو پیک پہ اب کرم ایجنسی کے حالات گئے ہیں ہو سکتا ہے ہسٹوریکلی اتنے نہ گئے ہوں, لیکن میڈیا پہ تو ہم نے کبھی اتنا نہیں دیکھا. اور بات آپ کی صحیح ہے, بالکل 100% صحیح ہے. اور اس میں دیکھا جائے تو جو لوکل عوامل تھے وہ تو تقریباً انہوں نے ایڈریس کر لیے. وہاں پہ جرگہ ہوا, گرینڈ جرگے ہوئے وہاں پہ, جو بھی فریقین تھے ان کو تسلیاں دی گئی, دونوں فریقین کو ان کا معاہدے کرائے گئے باقاعدہ 45 ان کے, وہ سب کچھ کیا گیا, اور ان کی رضامندی سے ہی یہ رسد کا جو قافلہ ہے یہ بنوائے, کاروان بنائے گئے, اور اس کے باوجود حملہ ہوتا ہے. تو اس کے جو جڑیں ہیں, شاخیں ہیں, یہ ہمیں لوکل دینے کے بجائے یہ اسٹریٹجک اور علاقائی اس کی شاخیں اور ڈنڈے ملتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے جو اس کے حالات خراب ہوئے ہیں کے پی, خاص کر میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہر فورم پہ کہ ان کے ڈانڈے آپ کو جا کے بنگلہ دیش میں ملیں گے. بنگلہ دیش میں کیوں ملیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بنگلہ دیش میں بھی واقعات ہو چکے ہیں اور حسینہ واجد کا آؤسٹر ہو چکا ہے, تو پاکستان کو ایک ونڈو ملی ہے, اور اس ونڈو میں ابھی ان کے ریسنٹلی ہائی کمانڈ جنرل بھی پاکستان آئے ہوئے دورے پہ ہیں. بالکل. اب یہ ایک جو علاقائی طاقت ہوتی ہے یا جو ریجنل طاقت ہوتا ہے یا جو سپر پاور ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر پاتے کہ ان کی بیک یارڈ پہ مخالف ملک آ کے وہاں پہ کچھ سرگرمیاں کریں. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے نا یوکرین اور رشیا کی وار ہے. یوکرین میں کیوں رشیا نے چڑھائی کی؟ حالانکہ یوکرین نے تو رشیا پہ کوئی حملہ نہیں کیا تھا. وہ رشیا کا صرف ایک ہی آبجیکشن تھا کہ آپ میرے ہمسائے ہیں, آپ نیٹو میں جا کے شامل نہیں ہو سکتے. لیکن وہ نیٹو میں جو شمولیت تھی وہ ایکچولی اٹ واز اے پری لانچ اٹیک, پری اٹیک تھا نا, نیٹو کے آنے کے بعد تو اٹیک ہو جانا. ہاں, تو اب ہندوستان بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرے بیک وارڈ پہ بنگلہ دیش میرا ایک کالونی ٹائپ ہے. لیکن اس کا تعلق یہاں کرم کے واقعے سے کیسے؟ ہاں, اب میں ادھر ہی آتا ہوں. جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیکورڈ وہ ہے, تو آپ ادھر آ کے یہ نہیں کر سکتے. تو ان کو ہمارے دوسرے ایریا پہ ہے افغانستان, اور افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی پہلی دفعہ ہندوستان کے فورن سیکرٹری کے ساتھ دبئی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور یہ پبلکلی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے کافی امداد کا بھی اعلان کیا ہے. اس کے بعد کیا ہے, اور افغانستان کی امداد کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو پاکستان نے ایز اے ریزنٹمنٹ بارڈر پر سٹرائک کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, اس سٹرائک کو ہندوستان نے کنڈیم کیا ہے. اور افغانستان نے تو کہا تھا کہ یہ پاکستانی لوکل لوگ ہیں, معصوم لوگ ہیں جو مارے گئے, یہ ان کا ورژن تھا. ہم تو یہی کہتے تھے کہ یہ ٹی ٹی پی والے ہیں, لیکن انڈیا نے 2 قدم آ کے یہ کہا کہ یہ پاکستانی نہیں تھے, یہ افغانی انوسنٹ تھے, ان کو مارا گیا ہے. تو ہندوستان ہمیں بنگلہ دیش کا جواب ہو افغانستان کے تھرو کرم میں دے رہا ہے. یعنی کہ ایک بات تو اسٹریٹجیکلی تو یہ بات سمجھ آتی ہے کرنل صاحب کی, ظاہر ہے اگر بنگلہ دیش اس ٹائم پاکستان اور بنگلہ دیش کے اچھے ٹائز ہو رہے ہیں, چونکہ یہ اس سے قبل ہندوستان ایک بہت بڑی ریزن تھا جب حسینہ واجد کے تھرو پورا ملک کنٹرول کیا جاتا تھا, وہاں کی اسٹیبلشمنٹس کو, ملٹری کو, ہر چیز کو کنٹرول کرتے تھے, اور پاکستان کے خلاف لوگوں کو کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے, اور وہاں کی جتنی طاقتیں تھیں وہ سب پاکستان کے خلاف ہی کام کر رہی تھی, بظاہر ایسا ہی لگتا تھا. اب سیٹ اپ چینج ہونے کے بعد
جو اب لوگ آ چکے ہیں ان کی پاکستان کے ساتھ کافی ڈاکٹر یونس کی اسپیشلی بڑی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ لگاؤ ہے, اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارا بانی بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ ہیں, اور جو کچھ ہمارے لیے ہوا ہے انہیں کی وجہ سے ہوا. اور جو باتیں اب اس سے بھارت کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, اسپیشلی آج بھی میں دیکھ رہا تھا کچھ چونکہ ان کے آرمی چیف بھی آئے اور یہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہمارے آرمی چیف سے, سملرلی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی بھی جو اپنے ہم منصب سے ملاقاتیں, تو اس سے انڈیا کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اور پھر اسپیشلی کوئی JF-17 تھنڈر کی خریداری کی باتیں ہو رہی ہیں, جس سے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کو تو یہ بات برداشت ہی نہیں ہوگی. کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل صحیح بات ہے. اس وقت جو سارے کا سارا پاکستان کے سینیریو میں سب کچھ چل رہا ہے, امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تحفظات سارے کے سارے بنائے جا رہے ہیں وہ صرف اسی لیے بنائے جا رہے ہیں تاکہ یہاں پر چائنا کو کنٹرول کیا جائے, کنٹین کیا جائے, اور اس کے لیے انڈیا کو جو ہے ریجنل پاور کے طور پر آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور انڈیا جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنی را کو شامل کر کے, ادھر سے کچھ رپورٹس ہمارے پاس آتی ہیں کہ CIA بھی ان کے ساتھ ان لیگ ہے, یہ سارے کے سارے مل کر جو ہے اس ایک سائڈ کے اوپر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں جو سب سے بڑی ان کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ہمارے ریلیجس ڈیوائیڈ ہے جو کہ سنی اور شیعہ کے درمیان ہو سکتی ہے, اور اسی کو وہ پلے اپ کر رہے ہیں قرم کے اندر بھی, اور اسی کے ذریعے سے وہ باقی ملک میں بھی جہاں جہاں ہو سکے گا وہ فسادات کرانے کی کوشش کرتے رہیں گے, کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب کیسے یہ پاسبل ہے کہ جیسے وفدی صاحب نے بڑا صحیح ایگزامپل دی ہے بنگلہ دیش کی, کہ بنگلہ دیش جو ان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تھی وہ سڈنلی ان کی ویکنس بن گیا ہے. اور اس وقت جو حالات پاکستان اور بنگلہ دیش کے ہیں, میرے تو تقریباً 30% کورس میٹس جو تھے وہ اس وقت ایسٹ پاکستان سے تھے, تو وی ہیو ویری کلوز ایسوسیشن. 30% آپ کے جو تقریباً ٹھیک, تو اگر اتنے تھے ہمارے ساتھی جو کہ بعد میں ہمارے ساتھ ہمارے کورس کی گیٹ ٹوگیدر کے لیے. I'm sorry to stop you for a while. بیرسٹر امرت نے بھی ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ کرنے کا میڈم آپ کا. Thank you so much کرنل for صاحب بات having کنٹینیو me. کیجیے گا پلیز. جی تو ہمیں اندازہ You were telling کہ 30% of your course mates were Bengalis, right? بنگالی, ہاں جی, اور وہ بعد میں ہمارے پاس یہاں گیٹ ٹوگیدرز میں آئے بھی ہیں ہمارے ساتھ ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو اندازہ ہے, ہمارے اپنے لوگ بھی ساتھ, میں خود تو نہیں جا سکا لیکن جاتے رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے وہاں کے لوگوں کا پاپولر سینٹیمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو پرانے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرف ہیں. پاکستان بنانے میں جو بسم اللہ تھی وہ ہوئی بنگال سے تھی. تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ قائد اعظم جو حقیقی لیڈر ہیں وہ صرف ہمارے نہیں ہیں بنگلہ دیش کے بھی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک موقع اب ہمیں دوبارہ ملا ہے کہ جو ایک ہم سے 71 میں غلطی ہوئی تھی اس کو ہم اب جو ہے وہ ایک خاص حد تک جو ہے وہ اس کو درست کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن انڈیا جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور امریکہ جو اس وقت اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, بیکاز اپ کمنگ سپر پاور چائنا جو ہے اس کو وہ اکنامک فیلڈ میں بھی ہرانے کی کوشش کر رہا ہے, اور باقی بھی جس طرف بھی اس کی کوشش ہے وہ جو اکنامکلی بھی اور جو اسٹریٹجیکلی بھی اس کو مختلف طریقے سے جو ہے وہ سبڈیو کر لے. اب اس میں اس کو انڈیا کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس وقت جو ہم مختلف قسم کی باتیں پڑھ رہے ہیں کہ جو چائنا کی اکنامک پاور ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ انڈیا اس کے مقابلے میں بالکل بونا لگتا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ اپنی الائنمنٹ کو سیدھا کرنا چاہیے, اور اپنی الائنمنٹ بجائے امریکہ کی طرف رکھنے کے ہمیں چائنا کی طرف آنا چاہیے. اور چائنا ہی کا انٹرسٹ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹرانگ ہو, پاکستان کے تمام جتنی بھی چیزیں ہیں مذہبی طور پر بھی ہم جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ گین کریں, یکجہتی ہمارے اندر آئے, اور اکنامکلی بھی ہم ان کو اسٹرینتھ اپنی شو کر سکیں تاکہ چائنا سی پیک میں بھی اور باقی جن جن چیزوں سے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو. بالکل, جس طرح چائنا شامل ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ شامل اس کو ہونا چاہیے ہے. اور منصور صاحب یہ جو حالات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے, ہمیں جسٹ کوئک آنسر آن دیٹ, کہ کیا ایکورم پارا چناری اسٹیبلائز ہو پائے گا یا یہ ایسے ہی چلتا آ رہا ہے اور ایسے چلتا رہے گا؟ I mean, how do you see it? نہیں, یہ انشاءاللہ بہت جلد اسٹیبلائز مور ہوگا. دین 100 days جب سے ایشو نہیں, بات آپ سے پہلا واقعہ ہوا ہے, پہلا انسیڈنٹ جو کوٹ ہوا تھا باقاعدہ, اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے, لیکن the first quoted incident اور اس کے بعد سے اب تک it's been more than 100 days.
آج بھی پھر اٹیک ہو گیا تو پھر کیسے کنٹرول ہو پائے گا وہاں؟ نہیں، یہ انشاءاللہ بہت جلد سٹیبلائز ہوگا. پاڑا چنار تو از ون آف دا پاکٹ جو کہ ٹرائبل ایریا میں ڈی سٹیبلائز ہے. آپ ہماری سیکیورٹی فورسز کی اگر بات کریں تو جو 2008 سے 2014 تک جو انسرجنسی تھی وہ دنیا کی سب سے خطرناک ترین انسرجنسی ہے. اس پہ کافی انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹنگ بھی کی ہے اور اس پہ ڈاکومنٹریز بھی بنی ہیں. وہ آپ دیکھیں 2000 جب اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے تو کیسے ہماری لا انفورسمنٹ دلیرانہ لڑائی لڑتے ہیں اور ون آف دا مطلب دنیا کی سب سے لیتل انسرجنسی کا خاتمہ کرتے ہیں. اور وہی انسرجنسی افغانستان میں تھی کراس دا بارڈر امریکیوں کے سامنے. وہ آخری دن تک نہیں کر پائے, اس پہ قابو پائے, لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز نے کیا. تو ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز پہ پورا یقین رکھنا چاہیے اور اعتماد رکھنا چاہیے. انہوں نے بہت بڑی انسرجنسی, اب یہ سب سے ٹرینڈ سیکیورٹی فورسز ہے, کیونکہ جو 15 سال کی انسرجنسی کوئی بھی سیکیورٹی فورسز لڑتی ہے تو ان کو پورا آئیڈیا, جو ٹیرین کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. کرنل صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, ان کو زیادہ اس کے بارے میں سیکیورٹی الائنمنٹس کا پتہ ہوگا, انہوں نے خود بھی اس کا ذکر کیا. تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہاں جو ابھی بے گناہ شہید ہوئے ہیں اس پہ تو پوری قوم آشکار ہے, لیکن انشاءاللہ جو امن ہے وہ بہت جلد آئے گا. جس طرح باقی کے پی کے اور بلوچستان میں آیا ہے, ادھر کرم ایجنسی میں بھی یہ انشاءاللہ جلد امن آئے گا وہاں پہ. مس امرت, جو اب بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے آ چکی ہیں, اور پی ٹی آئی نے جو مذاکرات کی پیشکش کی ہے, اگر اس بات کو تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا, ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ جو مذاکرات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ ریبٹلز آئے ہیں, کچھ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا, آرمی چیف سے بھی ملاقات ہو چکی ہے, سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو, اینڈ آئی بلیو کہ یہ بہت آج کا ایک بہت اہم ایک چیز ہے جو سامنے آئی ہے. اور یہ اب تیسری ان کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی جو کہ ہوئی ہے, اور اب چوتھی تب ہوگی جب اس کے اوپر ڈیسیجن لیا جائے گا 7 دنوں کے اندر. ٹو بی ویری آنیسٹ بلال صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ جوڈیشل کمیشن والا جو خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ دونوں انسیڈنٹس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بٹھائی جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کے طور کے اوپر تحقیق کی جائے اور ان کو جس طرح کے ایویڈنس چاہیے وہ فراہم کیے جائیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کیا جائے گا. کیونکہ جو ججز پک کرنے کی بات ہو رہی ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم اور گورنمنٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کون جوڈیشل کمیشن کے اندر جج ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ یا تو سی جی پی اس کو خود دیکھے, چیف جسٹس آف پاکستان, یا انہوں نے کہا ہے جو 3 ہائی رکنی ججز ہیں ان لائن وہ دیکھیں گے اس چیز کو. ٹھیک ہے, تو دیکھا جائے تو بنتا بھی یہی ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے سسٹمیٹکلی ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی اس چیز کے اوپر مشاورت چل رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ چیز اتنی زیادہ اپلیکیبل ہوگی, کیونکہ اگر یہ ہوگی تو سارا مدعا ہی ختم ہو جائے گا, پھر لڑائی ختم ہو جائے گی. کرن صاحب لڑائی تو ختم ہو جائے گی اگر یہ اپلیکیبل ہو گیا جس طرح سے امرت نے کہا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بات بالکل درست ہے. اصل میں اگر ان کا مطالبہ مان لیا جائے اور جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے, اور جن ججز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اٹ شوڈ بی ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس, اور 2 سینئر ججز جو بھی باقی ڈیسائیڈ کریں ان کو شامل کیا جائے, تو پھر اتنا سب کچھ جو سب کے دنیا کے سامنے ہے, جو دنیا نے سب کچھ دیکھا ہے 9 مئی کو ٹی ویز کے اوپر بھی, اس وقت تک تو اس قسم کی پابندیاں نہیں لگی ہوئی تھیں. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے ان کے پاس, کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں گے. اسی طریقے سے 26 نومبر والا جو واقعہ ہے, اس سے پہلے اور اس کے بعد کی بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی اگر ٹی وی پر نہیں دیکھی تو کم از کم سوشل میڈیا کے مختلف چینل جو ہیں انہوں نے تو دکھائی ہیں. تو میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ ان کے پاس ڈیفینس کے لیے ہے کیا. وہ تو سب کی سب چیزیں جو ہے وہ فورن میڈیا نے بھی اور باقی تمام جگہوں سے بھی جو ہے وہ اتنی کلیئرلی سب دکھائی جا چکی ہوئی ہیں. تو اب ہم اگر صرف ڈینائل موڈ میں جا کر اس کا ڈینائل کرنے کی کوشش کریں کہ جی ایسے نہیں ایسے ہے, یا اپنے جو سی سی ٹی وی جو فوٹیجز ہیں اس کو بھی ہم سامنے نہ لانے کی بات کریں, تو اس سے کیا چیز سامنے آئے گی؟ لوگوں کو جو ہے وہ یقین ہو جائے گا کہ جو پہلے جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا وہ اب اور طریقے سے سامنے آ جائے گا. منصور صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ میرے لحاظ سے تو یہ بڑا خوش آئند ہے کہ یہ جو مذاکرات شروع ہیں, یہ نہ صرف ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بلکہ ملک کے مستقبل کے لیے. جو دونوں مطالبات ہیں, جو کہ جوڈیشل کمیشن بننا ہے, اور ان کا ایک اور بھی مطالبہ ہے کہ قیدیوں کی رہائی کا, تاکہ وہ ایگزیکٹو آرڈر سے کرے یا وہ ضمانتوں کے ساتھ کریں,
وہ تو ذرا نان امپلیمنٹیبل لگتا ہے. لیکن جوڈیشل کمیشن میں کوئی حرج نہیں ہے. جو سب سے بڑی چیز ہوئی ہے اس کمیشن میں وہ یہ ہے کہ 8 فروری کے جو الزامات تھے یا جو اس پہ کچھ کارروائی تھی اس سے پی ٹی آئی کا پیچھے ہٹنا ہے. وہ ملک کے مفاد کے لیے صحیح تھا, کیونکہ اگر وہ کر لیتے تو پھر وہ کہیں نہیں جانا تھا, نہ مذاکرات کا کوئی فیٹ ڈیسائیڈ ہونا تھا, نہ آگے کچھ. جو کمیشنز ہیں وہ کمیشن بیٹھ جائیں گے. ہم پہلے بھی کمیشن بنے ہیں, داندی کمیشن بھی بنے ہیں, ایبٹ آباد کے کمیشن بھی بنے, کمیشن یہاں بنے ہیں, اور وہ اپنی فائنڈنگ دے دیں گے. اگر کوئی سیکیورٹی ایجنسی کا بھی کوئی ملوث ہے ان فسادات میں, اس میں سیکیورٹی فورسز کا, پولیس کا, تو وہ ادارہ بڑا کلیئر ہے. انہوں نے تو اپنے سب سے بڑے جو 4 اسٹار جنرل ہیں ان کا احتساب شروع کر دیا. تو نیچے لیول پہ اگر کچھ اس طرح آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی اور لوپ ہول ہوئے ہیں تو وہ ان کو بھی سزائیں دے دیں گے. وہ اس سے ادارہ بڑا کلیئر ہے, اس پہ ان کا کوئی دو ٹوک موقف ہے ہر اس پہ. تو وہ اس میں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جو مذاکرات شروع ہیں. اور جو 8 فروری, لیکن 8 فروری کے اگر انہوں نے چیلنج کر دیا تو پھر تو حکومت ہی نان ایگزسٹنس ہو جائے گی. تو اس سے پیچھے ہٹنا, اور دیر آئے میں کہتا ہوں درست آئے. عمران خان صاحب کو بھی یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ ان کا سٹینڈ میں چینج آئے, اور پی ٹی آئی کے, تاکہ ملک آگے چلے. کیونکہ غریب عوام کے مسائل کا حل نکلے, اور ان مسائل سے نکل کے جو چھوٹے چھوٹے عوامی مسائل ہیں اس پہ حکومت کی توجہ اور اپوزیشن کی توجہ چلی جائے. اب بات کرتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس جو تھا, اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس جو تھا, یہ جیل ٹرائل 1 سال کے اندر مکمل ہوا ہے. اور 1 سال یہ واحد ایسا کیس ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف جس کا ٹرائل 1 سال تک چلا ہے, اور یہ کیس ختم نہیں ہوا. ایسا لگتا ہے اس کیس کے اندر کچھ ہے. اس کا فیصلہ 23 دسمبر کو سنایا جانا تھا, پھر 6 جنوری کو سنایا جانا تھا, پھر 13 جنوری کو سنایا جانا تھا, پھر 17 کو جو ہے وہ تاریخ دی گئی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اب 17 کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا. لاسٹ جو مؤخر کیا گیا اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ قیدی آیا نہیں ہے, موقع پہ اویلیبل نہیں ہوا, اس لیے اس کا فیصلہ دوبارہ مؤخر کر کے 17 تاریخ دی گئی ہے. کل 17 تاریخ ہے, جمعے کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر. سیاسی مقدموں کے فیصلے کے حوالے سے سیاست کے اندر بڑی ہلچل مچتی ہے جمعے کے دن. یہاں پہ جو جمعے کو فیصلے آ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے تھوڑا سا لوگ ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فیصلے بڑے ڈفرینٹ ہوں گے. امرت, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں کچھ پرانی بات کے اوپر ایک بس بات کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں, دین آئی ول کم ٹو دس تھنگ فار شیور. میں بالکل کرنل صاحب سے اور منصور صاحب سے ایگری کرتی ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے, اور یہ بات بالکل بجائے کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ظاہری سی بات ہے یہ مشاورت کرنا, آپس میں اس طرح کی نیگوسیشنز ہونا ایک بہت پازیٹیو چیز ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہونی چاہیے تھی. بہرحال اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ دیکھیں, ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ آئی تھی 2023 کے اندر کہ جتنی ملٹری ٹرائلز چل رہی ہیں وہ سویلین کورٹ میں چلنی چاہیے, اور سویلین کا جو لا ہے وہ ان پہ لگنا چاہیے, انلیس اینڈ انٹل کچھ ٹیررسٹ یا کچھ ٹیررزم والے ایکٹس کے اندر وہ بنتے ہیں. اس کے اوپر پچھلے مہینے جب چیف جسٹس صاحب نے نوٹس بھی لیا تھا اور یہ ری اپیل ہوا تھا, تو اس کے اوپر انہوں نے خواجہ حارث صاحب سے کہا تھا کہ آپ اپنی آگے اس کے مزید آپ اس کے دلائل دیں, اور آپ بتائیں کہ کس بیسس کے اوپر ان کا ٹرائل یہاں سے ہٹانا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے جس کے اوپر اگر عمل کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی یہ کمیشن بنانا اور اس کے اوپر رد عمل کرنا پھر ایک مسئلہ نہیں رہ جائے گا. جہاں تک 190 ملین یہ پاؤنڈ والی کیس رہتا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ مدعا چل ہی کیوں رہا ہے. پہلی بات, کل کی تاریخ 1 سال ہو گیا اس ٹرائل کمپلیٹ, ابھی یہ کل کی تاریخ پھر آگے ہوگی بلال صاحب, آپ دیکھ لیے گا, یہ پھر آ جائے گا, یہ ریزرو فیصلہ ہو جائے گا, اور ابھی تک اس پہ ڈیسیجن نہیں آئے گا جب تک ان کے مذاکرات آپس میں نہیں ہو جاتے, کیونکہ اس کی بیسس کے اوپر ہی ان کو رہا کیا جائے گا اور ان کی بیسس پہ ہی آگے چیزیں چلیں گی. یہ آپ دیکھ لے گا. اور آج کیس تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اندر بیٹھے, لیکن اب یہ لاسٹ کیس رہ گیا نا, اس کے اوپر اس کے بعد کوئی اتنا بڑا مقدمہ رہ نہیں جاتا پیچھے. نہیں, فوراً سے نکل آئے گا مقدمے کا, نکلنے کا تو نہیں, لیکن پھر بھی دس از ون آف دا کیسز جو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا, اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیس ہائی لائٹ کیوں ہوا گیا. پیسے آپ کے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے بینک میں پڑے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے. سر آپ یہ دیکھیں, اس کے اندر ٹرسٹی کا مسئلہ ہے. میں ایک قانون دان ہوں, میں آپ کو یہ بات گارنٹیڈ کہہ سکتی ہوں کہ ان کے اندر جو ڈائریکٹرز ہیں ان کی کلیئرلی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ ٹرسٹیز کو اس کے حوالے سے کچھ نہیں ملے گا. تو پہلی بات, یہ جو سارا پیسہ ہے یہ تو آپ کے سپریم کورٹ کے بینک کے اندر پڑا ہوا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ٹرسٹیز کو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک سوال ہے کہ ججز کو سمجھ نہیں آ رہا. بس بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ سمجھ سب کو آ رہی ہے, لیکن فیصلہ نہیں سنایا جا رہا, اور وہ آپ کو کرنل صاحب سنانے دینا فیصلہ. سر بلال صاحب, آپ نے خود ہی کہہ دیا, اس کے بعد اب کیا رہ جاتی ہے بات. دیکھیں, اس کیس میں ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے, اور چونکہ اس میں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اس کو صرف بطور ایک لیوریج کے یا جو بھی اس کو آپ نام دے دیں اس کے لیے استعمال کرنے کی بات ہے. رہ گئی بات کہ اس دن جج صاحب نے فرمایا کہ جی چونکہ وہ حاضر نہیں ہوئے ملزم, تو اس لیے میں نے اس سے پہلے انہی عدالتوں کے 2 کیسز جو ہیں اس میں عمران خان کی حاضری کے بغیر اس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے. تو یہ تو صرف وہ
بہانے ہیں جو کہ لگائے جا رہے ہیں، ورنہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کیس کے اندر کوئی چیز ہے. اس کو صرف اور صرف ایک جو ہے ان کو ڈرانے کا یا اس کو لٹکانے کا اس کا ایک بنا کے رکھا ہوا ہے، ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اور اگر اس کا فیصلہ سنا بھی دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہائی کورٹ کسی کے اندر بھی یہ 2 پیشیوں سے زیادہ آگے چل سکے گا. بالکل 2 پیشیوں سے زیادہ بھی آگے نہیں چلے گا ہائی کورٹ میں. ایبسولوٹ. منصور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بات تو میں حکومت تو کہتی ہے 70-80 ارب روپے کا معاملہ ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری ہے اور پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں. چوری کس چیز کی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے. ایکچولی جو ایشو ہے، ہماری عدالتیں بدقسمتی سے آج کی نہیں 70-60 سے ایک نظریہ ضرورت جو بنا ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتی ہے. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کا مطلب ہے کہ ایک خط نہ لکھنے پہ آپ وزیر اعظم کو نکال دیتے ہیں، ایک کو آپ بیٹے سے تنخواہ نہ آنے پہ نکال دیتے ہیں، دوسرے کو آپ ایک ایسے ٹرسٹ والا کیس ہے جس کا سر پیر سمجھ نہیں آتا ہے، آپ نے اس کو لٹکایا ہوا ہے اور 1 مہینے سے اس پہ آپ تاریخیں دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جب تک عدالتیں سیاسی مداخلت کا اہل کار بنے گی ان کا ریپوٹیشن ایسا ہی ہوگا جس طرح آج کل وہ 136 نمبر پہ دنیا کی رینکنگ میں عدالتوں کے انصاف. عدالتوں کو عام آدمی کے مسائل پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے. جو پولیٹیکل اکاڑے ہیں جس کو سیاستدانوں نے لڑنا ہے وہ سیاستدانوں کو لڑنے دیں. جب یہ سیاست کے اندر آئیں گی کنوکشن ہوگی، اب کیا عزت رہ جاتی ہے عدالتوں کی. سوری میں بات کر رہا ہوں، مجھے کنٹینٹ بھی لگ سکتا ہے کہ ایک ہی بندے کو آپ نے عدالت تنخواہ نہ لینے پہ نااہل کر دیا اور پھر اسی کو آپ نے باعزت بری کر دیا. تو یا تو پہلا فیصلہ آپ کا غلط ہے یا بعد والا فیصلہ غلط ہے. یہ دیکھیں نا، ایک سیشن جج جو ہوتا ہے وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی. وہ ایک ہی کیس میں بندے کو پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے، اوپر ہائی کورٹ میں وہ باعزت بری کر دیتا. تو کم از کم نیچے والے جج سے تو یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کن بنیادوں پہ یہ چیز کی. 360 ڈگری کا فیصلہ ہے. یہی ہمارے عدالتوں کا فیصلہ ہے. بدقسمتی سے کوئی بھی چیف جسٹس صاحب وہ ہماری تاریخ میں ایسے نہیں آئے جنہوں نے عدالتی ریفارمز کیے ہوں، اور جو ریفارمز بھی ہوئے ہیں وہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. آپ کو پتہ ہے نا جو 26 آئینی ترمیم آئے ہیں وہ تو کوئی عام آدمی کے لیے تو نہیں آئے، وہ تو آئے ہیں پولیٹیکل موٹیویشن کے لیے. سارے امینڈمنٹس ہوئے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے، لیکن دعا ہے کہ کم از کم عدالتوں میں ریفارمز آئیں تاکہ عام آدمی کے کیسز کو زیادہ ہائی لائٹ ملے اور سیاستدانوں کو اسمبلی کے اندر اپنے مذاکرات کے راستوں پہ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. ملک کو آگے لے. بیرسٹر امرت کیا سمجھتی ہیں آپ؟ یہ کیوں جو جوڈیشل سسٹم کی تھوڑی سی کریکشن کی بات کی ہے منصور صاحب نے، کیا آپ سہمت ہیں اس سے؟ میں بالکل اس سے 100% اگری کرتی ہوں. میں نے UK کا لاء پڑھا ہے اور وہاں پہ بلال صاحب ہم ایک بیسک چیز پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ ہر سالانہ اور 6 مہینے بعد ایک رپورٹ اور ایک جرنل نکلتی ہے جس کے اوپر جتنے کیسز ڈیسائیڈڈ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر بھی تبصرہ ہوتا ہے اور ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. یہاں تک کہ جوریز بٹھائی جاتے ہیں، عام عوام لوگ بٹھائے جاتے ہیں جن سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کیوں غلط ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا. اچھا، اور آپ یقین کریں یہاں بالکل ایبسلیوٹلی آپ فیصلہ کرنا، بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس پہ تبصرہ کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے. لیٹ الون جو کیس لٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت طریقے سے شٹ اپ کال دی جاتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو ٹرانسپیرنسی تو لیٹ الون انصاف کا دھانا آپ کا بالکل نہیں درست ہوگا. اور رول آف لاء کی جس کی ہم بات کرتے ہیں اور جو ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں وہ کبھی پریویل نہیں کرے گا. تو دس از ویری امپورٹنٹ اور یہ ہماری ابھی کی بنیادی ضرورت ہے. بنیادی ضرورت ہے یہ. اور میرے تینوں گیسٹ کا اس پہ جو ہے وہ ان کی رائے تھی تینوں کی کہ ایسا ہونا چاہیے ملک کے جوڈیشل سسٹم کی بہتری کے لیے، جو کہ ایسا لگتا ہے جیسے شاید بے لگام ہی چل رہا ہے یہ سسٹم اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے شاید اس کے اندر. آخر میں اب لاسٹ سیشن کے اندر بات کرتے ہیں غزہ کی، اور غزہ میں جو جنگ بندی ہو رہی ہے اللہ کرے ہو جائے، چونکہ ابھی کی خبر کے مطابق آج اسرائیلی کیبنٹ جو ہے، اسرائیلی کابینہ نے اس معاہدے کی منظوری دینی تھی، مگر ابھی تک اسرائیلی کیبنٹ نے اس کی جنگ بندی معاہدے کی منظوری نہیں دی. اور رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ معاہدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں حماس آخری وقت میں، یعنی ان پہ الزام لگا کے ان کی بات کر کے جو خوشیاں منا رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے فوراً سے جنگ بندی ہو. وہاں پہ بچے، عورتیں، بوڑھے لوگ ہیں، اور اتنے سارے تو مار دیے، نہ جانے کتنے بچ گئے ہیں اس 25 لاکھ میں سے، جو میرا خیال ہے کہ 12-15 لاکھ تو ویسے ہی شاید کہاں چلے گئے ہوں گے. کرنل صاحب ابھی بھی اسٹل مطلب نیتن-یاہو وانٹس کہ یہ چلتا رہے ایسے؟ جی بلال صاحب، آپ نے جو پہلے بات کہہ دی درست ہے. اسرائیل میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس بات پر ایگری کرے گا، بیکاز یہ جو کام ہو رہا ہے یہ گریٹر اسرائیل کے ایجنڈا کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس کا بننا یا اس کا جو ممکن ہونا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر اس ایریے کے تمام
فلسطینیوں کو اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ نیبرز ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے. چونکہ ابھی کی خبر کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے, میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی حملے تاحال جاری ہیں, اور سیز فائر اعلان کے بعد اب تک اسرائیلی حملوں میں 70 فلسطینی مزید شہید ہو چکے جی ہیں. بالکل وہی بات ہے, یہ سیز فائر کے بعد ہو چکے ہیں. جی سیز فائر کے بعد ہو چکے ہیں, بیکاز اسرائیلیز کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہاں پر امن قائم ہو, بیکاز جو فلسطینیوں کا یا غزہ کے مکینوں کا جس کے اوپر بھی یہ الزام لگا رہے ہیں, ان بیچاروں کے ہاتھ میں تو اس وقت ہے کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہسپتالوں کو ختم کر رہے ہیں, آپ کوئی ذرا سی بھی فیسلٹی اس کو ختم کر رہے ہیں. سیریا میں ایک جو بھی قیادت کی چینج آئی اس کے ساتھ ہی اسرائیل کو فری ہینڈ مل گیا, اس نے ان کے تمام جتنے بھی ایئر فورس کے مراکز تھے ان میں ان کے ہوائی جہازوں کو ختم کیا. یعنی اس وقت کی جو پوزیشن ہے کہ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف عرب دنیا میں کوئی بھی ایئر فورس وہاں پر جو ہے وہ کارگر نہ ہو, ایسی کوئی بھی ایئر فورس وہاں پر قائم نہ رہ سکے, یعنی صرف ان کے اپنے جہاز ہو اور کسی کے جہاز نہ ہو, اور ان کو ٹوٹل ایئر سپریمیسی ملی ہوئی ہو. اور ابھی تک تو وہ اس پر کامیاب ہے, اور ہمارے جو باقی ساتھی ہیں جیسے سعودی عرب ہے یا باقی جتنے بھی ممالک ہیں مسلمان اس کے ارد گرد کے, ان میں سے کسی میں اتنی سخت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکے. اس کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ میرا خیال وائلڈ فائرز ہی اٹھائیں گی, اور تو کوئی نہیں اٹھا سکتا. منصور صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں جی کرنل صاحب کے جو انہوں نے آرگومنٹ پیش کیا فلی ایگری ہوں. ایکچولی اسرائیل کو دیکھا جائے تو انہوں نے وہ تمام آبجیکٹیو اچیو کر لیے ہیں, مسلمان بے گناہ بچوں کو عورتوں کو شہید کر کے, جو اس کے پری ڈیفائن ڈاکٹرین میں شامل تھی. نمبر 1 دیکھیں انہوں نے غزہ کی جو حماس لیڈرشپ ہے اس کا مکمل خاتمہ کر دیا, جو ان کا ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے مڈل لیڈرشپ تک. دوسرا دیکھیں حزب اللہ کا مکمل خاتمہ کر دیا انہوں نے وہاں پہ لبنان میں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا. حزب اللہ نے 2005-6 میں اسرائیل کو شکست دی تھی, اسی حزب اللہ کا انہوں نے خاتمہ کر دیا. تیسرا جو ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ تھا بشار الاسد سیریا کا, اس کا ٹارگٹ. اب یہ ہم مسلمانوں میں اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم انٹروسپیکشن بھی نہیں کرتے. اب وہ حماس کو انٹروسپیکشن بھی کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے 7 اکتوبر کا حملہ کیا اسرائیل پہ, تو کیا ان کا کوئی بیک اپ پلان نہیں تھا؟ انہوں نے کوئی بڑی اسٹریٹجی نہیں بنائی تھی؟ دیکھیں نا اتنے لوگ شہید کرا کے آپ جو ان کے کم از کم جو اغوا کیے بندے اب وہ بھی رہا کر رہے ہیں. کل ایک کیب رہا کر دی ہے, وہ چلی گئی ہے اسرائیل. تو اگر آپ نے ان کو رہا کرنا تھا تو آپ نے اتنے لوگوں کو شہید کروانا تھا. اس سے تو ہماری جو قیادت ہے, میں کہتا ہوں ہمیشہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی قیادت اور سیاسی وہ زیادہ دانش مند ہے. ہندوستان کے ساتھ ایسی کبھی لڑائی نہیں کرائی جس سے ظلم مطلب بربریت ہو جائے یا نیوکلیئر حملے ہو جائے ایک دوسرے پہ. مطلب عوام کو سیف رکھا ہے نا. ابھی بالا کوٹ کا جو ہوا تھا کیس, اس میں بھی ٹیمپریچر مجھے تو لگتا ہے 7 اکتوبر کو جو ہوا تھا اٹ واز جسٹ این ایکسکیوز فار اسرائیل کے رائٹ ٹو ڈیفینڈ کے نام پہ ہم اس ملک کو تباہ کروا رہے ہیں. یہ بات حماس کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ بات وہ 100%, لیکن یہ حماس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا پھر نا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. حماس کی ٹاپ لیڈرشپ سے بیان آنا چاہیے تھا, حزب اللہ کی طرف سے آنا چاہیے کہ یہ ہم نے کارروائی نہیں کی ہے, تو پھر بات ہو سکتی تھی نا. لیکن اگر آپ چپ کر بیٹھے رہیں اور اس کو وہ کر رہے ہیں تو پھر تو دیکھیں نا, یا پھر آپ کی اتنی سخت ہونی چاہیے تھی لڑائی کی کہ آپ سے اتنے سویلینز بھی نہیں شہید ہوتے, اور جو اسرائیل کے آبجیکٹیوز ہیں وہ میٹ نہ ہو پاتے. تو ان کے تو وہ بھی آبجیکٹیو میٹ ہو گئے, آپ نے بندے بھی شہید کرواتے. تو یہ انٹرسپیکشن ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری اور مسلم میں انٹرسپیکشنز کی کمی ہے, یہ ہمیں لانی پڑی. رائٹ. امرت کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں جو بھی بات ہوئی ہے میں سب سے ایگری کرتی ہوں. سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک گریٹر اسرائیل کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو انہوں نے بنا کے رہنا ہے, اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہوئے ہیں. جیسے جن لیڈرز کے بھی نام لیے گئے ہیں ایک ایک کر کے انہوں نے سب کو راستے سے ہٹایا. اور جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ پاسبلٹی یہی ہو سکتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ, جیسے انٹروسپیکشن میں ہم نہیں جاتے اور ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہوا. یہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کام تھا جانے کا کہ کیا حماس کی طرف سے اٹیک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. لیکن لائک منصور صاحب سیڈ کہ دے شوڈ ہیو کنڈیمڈ اٹ. لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ڈیسیژنز بھی دیے, ان پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا. وہ بیچاری کیا کرے؟ اس کی تو بات, اس کا ڈیسیژن پہ کسی نے نہیں مانا تو کیا کرے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو یہ چاہیے تھا کہ تھوڑا اپنے جہاں پہ وہ جب کشمیر کا پلیبسائٹ ہوتا ہے وہاں پہ اپنے ڈیسیژنز منواتے ہیں, جب دوسرے قسم کی سچویشنز آتی ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی منوانا چاہیے. لیکن بیٹر ریالٹی یہ ہے کہ یہاں پہ جو طاقتور ہے نا اس کے سامنے نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کچھ کہہ سکتا ہے, نہ یونائٹڈ نیشنز, نہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں.
یہ ہم نے سب نے لیکن اپنی میں اس آنکھوں میں سے بس دیکھا۔ آخری بات ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ کیا اس میں حماس بیک آؤٹ کرے گا، مجھے نہیں لگتا کہ حماس نے اس میں بیک آؤٹ کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اسرائیل والے ہی چاہتے تھے کہ وہ وقتی طور پہ سیز فائر کا اعلان کر کے لوگوں کو مطمئن کر دے، لیکن پیچھے وہ وہی چیزیں کرتے رہے جو وہ کنٹینیو کر رہے تھے اعلان ابھی تاکہ ان قطری- کے لوگ ریلیز ہو جائیں اور وہ ایک معاہدے پہ آ جائیں. اعلان That's it. قطری وزیر اعظم کی طرف جانب سے کیا گیا ہے اور معاہدہ 19 جنوری کو اس کا اطلاق ہوگا. اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو رہا ہے لائک ابھی اسٹل دے ہیو سم لیوریج کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن 19 کو اس کا اطلاق ہوگا جب یہ معاہدہ ہو جائے گا. اس سے پہلے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو نیتن یاہو کیبنٹ ہے یہ اپروول بھی دے دیں اس کی، اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کے دل میں کچھ رحم ڈال دے. اور کیونکہ ہم مسلمانوں کے اندر تو اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ اس کے خلاف کچھ کر سکیں، تو ہم نے سب نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا. بہت شکریہ میرے تمام گیسٹ کا، ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.